نسبت درود شریف ہر ایک کو زیادہ پڑھنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ جمعے کے دن مجھ پر زیادہ درود پڑھو، تمہارا درود و سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ قرآن و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ جو مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مدینہ منورہ میں حاضر ہو کر قبر مبارک کے پاس کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ اور اگر دور سے درود شریف پڑھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے پوری زمین پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ درود شریف پڑھنے والے کا یہ ہدیہ برگاہ رسالت میں پیش کرتے ہیں، اور اس شخص کا نام لے کر کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کے لیے یہ درود و سلام کا ہدیہ بھیجا۔ اور درود شریف وہ عبادت ہے جس کے لیے وقت کی قید نہیں اور اس کی تعداد متعین نہیں، جب بھی جہاں سے جتنا پڑھا جائے یہ کم ہے۔ اور جو شخص درود شریف زیادہ پڑھے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قیامت میں اسے نصیب ہوگی۔ اور زیادہ درود شریف پڑھنے سے انسان اللہ اور اس کے رسول کے قریب ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا اللہ تعالیٰ اس کے 10 گنا معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 رحمتیں اس پر نازل کرتا ہے۔ تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا کتنا بڑا اجر ہے۔ اور باقاعدہ طور پر اس شخص کے لیے بد دعا ہے برگاہ رسالت سے کہ جس کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی لیا جائے اور وہ شخص حضور پر درود نہ پڑے۔ اس لیے امت کے جید علماء جو ہر دور اور ہر صدی میں اہل سنت والجماعت کے سرخیر رہے اس بات کو اپنی کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر ایک مجلس میں کئی مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی آئی تو ایک مرتبہ درود پڑھنا واجب ہے۔ اگر کوئی نہیں پڑھے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اور اگر ہر مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم شریف سن کر درود شریف پڑھے یہ مستحب ہے اور بہت بڑے اجر کی چیز ہے۔ ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں یہ موجود ہے کہ درود شریف کی وجہ سے وقت کے اولیاء کو اللہ نے یہ مراتب عطا فرمائے۔ کیونکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ موت کے بعد قبر میں بھی زندگی ہے، لیکن وہ زندگی اس دنیا میں رہنے والوں کو محسوس نہیں ہوتی۔ اس
لیے کہ مرنے کے بعد انسان جس جہان میں گیا ہے اسے برزخ کہا جاتا ہے۔ برزخ کا معنی ہے پردہ۔ تو موت کے بعد قیامت کے دن اٹھائے جانے تک یہ جہاں بھی ہے یہ عالم برزخ ہے۔ تو یہ اس کی برزخی زندگی ہے، اور ابھی ہم جس زندگی سے گزر رہے ہیں یہ دنیاوی زندگی ہے۔ تو برزخ کی زندگی میں انسان چاہے قبر میں دفن ہے یا اس کے ذرے ہندوؤں نے جلا کر ہوا میں بکھیر دی، یا وہ پانی میں ڈوبا، یا اس کو درندہ کھا گیا، کوئی بھی ایسی شکل جہاں بھی اس کا ذرے پہنچ گیا وہی جگہ اس کی قبر بن گئی۔ اور وہ ذرے اگر بکھرے ہوئے اللہ کے علم میں، اور روح پر جو بھی عذاب اور ثواب ہوگا اس کا اس کے جسم کے ان ذرات سے بھی ایسا نہ نظر آنے والا ایک کنیکشن ہے کہ اس جسم کو بھی عذاب اور ثواب پورا محسوس ہوگا۔ روح اور جسم کا تعلق موت کے بعد بھی برقرار رہتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتا۔ یہ دنیا کی زندگی اور مرنے کے بعد جو زندگی ہے ان کی نوعیت چینج ہوتی ہے یہ بھی زندگی اور ہے وہ بھی زندگی۔ یہ والی زندگی مشاہدے سے تعلق رکھتی ہے، اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ آپ آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں بندہ بول رہے، بھاگ رہے، ہل جل رہے، کھا پی رہے، رو رہے، سو رہے، چل رہے، تو یہ دلیل ہے کہ یہ زندہ ہے۔ لیکن مرنے کے بعد جو زندگی ہے اس کا تعلق مشاہدے سے نہیں۔ ظاہراً آپ دیکھیں گے کہ میت حرکت نہیں کر رہی، آنکھیں بند، نبض ٹھہر گئی، خون جم گیا، زبان بند ہو گئی، کان بہرے ہو گئے، اور اگر شہید ہے تو جسم کٹ گیا، بکھر گیا، تو مشاہدے میں وہ زندگی نہیں آ رہی، اور وہ زندگی مشاہدے سے ثابت نہیں، وہ زندگی وحی سے ثابت ہے، لہٰذا اس زندگی کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے۔ اگر کوئی اس زندگی کو تسلیم نہ کرے تو وہ شخص گمراہ ہے، اس لیے کہ وہ بہت ساری آیات اور بہت ساری احادیث کا انکار کر رہا ہے، یا وہ جاہل ہے جس کو پتہ نہیں، یا وہ ضدی ہے جو مانتا نہیں۔ دونوں صورتوں میں اہل سنت والجماعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب اگر وہ یہ کہے کہ اگر قبر میں زندگی ہے، ہم قبر کھودتے ہیں تو وہ بندہ ہمیں آنکھیں کھولتا ہوا نظر کیوں نہیں آتا، بولتا کیوں نہیں، ہلتا کیوں نہیں، اگر ہم اس کی نبض چیک کریں تو چلتی کیوں نہیں، تو معلوم ہوتا ہے وہ زندگی نہیں، یہ غلط بات ہے۔ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اگر وہ چیز مشاہدے میں آنی ہوتی پھر اللہ اور اس کے رسول کیوں بتاتے ہیں؟ وہ چیز آنکھ کے ادراک سے باہر ہے، کیونکہ وہ برزخ ہے اور وہ پردہ ہے جو ہماری عقل اور ہمارے حواس پہ پڑے، ہمیں پتہ نہیں چلے گا۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا انسانوں اور جنوں کے علاوہ ہر مخلوق قبر کے عذاب کو محسوس کرتی ہے اور ان کو وہاں کی چیخ و پکار بھی سنائی دیتی ہے، لیکن ان پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے کہ کہیں اپنے مردے دفنانے بھی نہ چھوڑ دیں۔ یہ خوف کی وجہ سے میت کو قبر میں نہیں ڈالیں گے، تو اس میں بھی اللہ کی ایک حکمت ہے۔ باقی اللہ کے لیے کسی ذرے کو سنوانا، بلوانا، یہ اس کی قدرت سے باہر نہیں ہے۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 3 میں کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ بات اللہ کے سامنے عرض کی، کیونکہ ان کی پوری قوم غیر مسلم تھی، اور وہ مرنے کے بعد
قبر، حشر اور قیامت اور جنت کی زندگی کو نہیں مانتے تھے۔ وہ کہتے ہیں مر کے مٹی ہو گئے، ذرے ہو گئے، ہڈیاں بربری ہو گئی، پھر کیسے زندگی ہے؟ اَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے جو عقل میں نہیں آتی، اور آپ ہمیں ڈراتے ہو کہ قبر میں عذاب ہوگا، حشر میں پیشی ہے، جنت میں یہ ہے، جہنم میں یہ ہے، مرنے کے بعد تو زندگی کوئی نہیں۔ تو ان لوگوں نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے سامنے بھی اسی طرح کی باتیں کی کہ اگر یہ زندگی ہے تو عقل میں کیوں نہیں آتی؟ ابو جہل اینڈ کمپنی نے یہ باتیں ہمارے اور آپ کے پیارے رسول نبی کریم بلند آواز سے کہیں صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی رکھی۔ یہ بات سمجھ سے باہر ہے کہ ایک شخص مر گیا اور پھر قبر میں زندہ ہے، یہ کیسے ہے؟ لیکن حضور فرماتے تھے کہ ایمان رکھو اس بات پہ، قبر میں فرشتے آتے ہیں اور سوال جواب ہوتے ہیں۔ یہ قبر صرف گڑھا نہیں ہے، فرمایا یہ جنت کے باغوں میں سے یا تو باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے گڑھ ہے، اس کے اندر عذاب اور ثواب دونوں چیزیں ہیں۔ اور کافر کہتا تھا یہ میں نہیں مانتا، یہ صرف لوگوں کو ڈرانے کے لیے آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہر نبی کے دشمنوں نے قبر اور آخرت کی زندگی کا انکار کیا، صرف اس لیے کہ یہ عقل میں کیوں نہیں آتی، یہ بات دکھائی کیوں نہیں دیتی، مردوں کی آواز سنائی کیوں نہیں دیتی، وہ چلتے پھرتے کیوں نہیں، وہ زندہ ہیں تو باہر کیوں نہیں آتے، اس طرح کی باتیں وہ کرتے۔ اور وہ یہ بات ان کے سامنے پیش کرتے کہ اللہ یہ بتا رہا ہے قبر میں زندگی ہے اور قبر میں حساب کتاب بھی ہوگا مختصر، اور جتنے بھی ایمان والے تھے وہ بغیر ہیل اور حجت کے اس بات کو مانتے تھے، اور جتنے بھی کافر تھے وہ اس بات کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ مرنے کے بعد قبر میں زندگی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ بولیں۔ یہ تو حدیثیں بھری ہوئی ہیں، قرآن پاک بھی ابھی بتائے گا۔ پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 3 میں تیسری آیت ہے، اذ قال ابراہیم ربی۔ حضرت ابراہیم نے یہ بات اللہ کے سامنے پیش کی، عرض کی، ربی ارنی کیف تحیی الموتى، اے اللہ مجھے دکھلا ان آنکھوں سے، مشاہدہ کروا، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے، یا کیسے زندہ کرے گا؟ لوگ کہتے ہیں یہ نہیں ہوگا، یہ مرنے کے بعد اگلی زندگی کو مانتے ہی نہیں، کہ مٹی ہو گئے، ذرے ہو گئے، بکھر گئے، جلا دیا گئے، ڈوب گئے، درندوں نے کھا لیا، شکلیں چینج ہو گئی، تو پھر کیسے زندگی ہے؟ اور تو کہتے ہیں زندگی ہے، تو مجھے تو دکھا کہ مردہ کیسے زندہ ہوگا۔ قال، اللہ نے فرمایا، اولم تؤمن، کیا تجھے یقین نہیں ہے، کیا تیرا ایمان نہیں اس بات پر کہ میں زندہ کرنے پر قادر ہوں؟ ایمان تو ان کا تھا، یہ دراصل ہمیں سمجھانے کے لیے یہ سوال ہے۔ قال بلا، یہ قرآن کریم پڑھ رہا ہوں، ابراہیم نے جواب دیا کیوں نہیں، ایمان تو ہے میرا، لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں، اپنی آنکھوں سے دیکھ کر جو یقین کا درجہ ملتا ہے، عین الیقین، میں وہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي، اور آنکھ سے دیکھ کر جو دل کو اطمینان مل جاتا ہے میں وہ درجہ حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ قال، اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ، پھر 4 پرندے لے لو، ان کو پالو، اپنی مرضی سے 4 پرندے لے لو جو تمہارا دل کرے، مرغ ہے، مور ہے، کوا ہے، اس طرح کی کوئی بھی چیز جو آپ کا دل کرتا ہے، اپنی مرضی کے 4 پرندے آپ لیں جو زندہ ہیں، ان کو آپ پالیں، اپنے ساتھ مانوس کریں، وہ اپنے مالک کو پہچانیں، اس کی آواز پر بھاگ کر آئیں، یہ کام آپ کریں، ان کو لائیں اور ان کے ساتھ، ان کو اپنے ساتھ مانوس کریں۔
جب وہ اچھی طرح مانوس ہو گئے، فَصُرْهُنَّ إِلَيْهِ، اب حضرت ابراہیم بلاتے تھے، آواز نکالتے تو مرغا بھاگ کے آ جاتا، دوبارہ آواز دیتے تو دوسرا پرندہ آتا، اتنے ہل گل گئے، مل گئے آپس میں۔ اور پھر اس کے بعد فرمایا اب ان چاروں کو ذبح کر دو۔ حضرت ابراہیم نے چھری پھیری، فرمایا ان کا قیمہ بناؤ، ان کو کوٹو۔ اب ان کی شکل ہی ختم ہو گئی، نہ دل نظر آتا ہے، نہ پاؤں، نہ ہڈیاں، نہ گوشت، سارا مکس کر دیا، ہر چیز مکس کر دی، قیمہ بنا دی۔ ثم جعل على كل جبل منهن جزءا، اب سنٹر میں کھڑے ہو جاؤ، چاروں طرف پہاڑ ہے، اور ان چاروں پرندوں کا گوشت چاروں پہاڑوں پر رکھ دو، ایک حصہ ادھر 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 ادھر، سنٹر میں کھڑے ہو جاؤ۔ اب پرندے تو ہیں کوئی نہیں، وہ تو سارا قیمہ بن گیا۔ اللہ نے کہا ثم ادعوهن، اب جیسے ان کو بلاتے تھے اور وہ آتے تھے اسی طرح بلاؤ۔ تو حضرت ابراہیم نے کھڑے ہو کے آواز دی، پہلے ایک پرندے کو جیسے وہ دیتے تھے اور وہ بھاگ کے آتا تھا، جو ہی آواز دی چاروں پہاڑوں سے اللہ نے گوشت کے ذرات کو اڑایا، اور وہ سارے کے سارے جڑتے گئے، اور وہ پرندہ بن کے دوڑتا ہوا ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ یا تینک سایا، اللہ کہتے ہیں تو بلا اور وہ بھاگ کر تیرے پاس آئیں گے۔ اور ایسے ہی ہوا، اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں ایسے ہوئے۔ پھر اس کے بعد کیا فرمایا، وَعْلَمْ، یہ بات جان لے، ان اللہ عزیز الحکیم، کہ ہر چیز پر غالب اور حکمت والا صرف تیرا رب ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ موت کے بعد قبر میں، حشر میں، جنت میں، جہنم میں زندگی دینے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک کو قبر میں زندگی ملتی ہے، لیکن چونکہ نبیوں اور رسولوں کا درجہ سب سے زیادہ ہے، ان جیسا درجہ مخلوق میں کسی کا نہیں، اس لیے نبیوں کی جو قبر کی زندگی ہے وہ سب سے اعلیٰ ہے۔ یہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا الانبیاء احیاء فی قبورہم یصلون، کہ تمام پیغمبر اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور نماز پڑھتے ہیں۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ نماز تو موت تک حکم تھا، اس کے بعد تو نہیں رہا۔ علماء نے لکھا ہے وہ بطور لذت کے نماز پڑھتے ہیں، ان کی فطرت چاہتی ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھکے رہیں۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف لے گئے، اور صحیح احادیث میں صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، آپ نے فرمایا کہ جب میں مدینہ سے نکلا اور فلسطین کی طرف جا رہا تھا براق پہ، اور پھر میں نے بیت المقدس فلسطین سے پہلے سرخ رنگ کا ٹیلہ دیکھا جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر ہے، اور آپ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اور پھر معراج کی رات ان انبیاء کو جو سینکڑوں ہزاروں سال پہلے دنیا سے انتقال کر گئے، اللہ نے کھڑا کیا اور رسول اللہ کے پیچھے انہوں نے نماز پڑھی، اور آپ امام الانبیاء بنے۔ اس لیے آپ نے فرمایا کہ تمام انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ تو ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ تمام انبیاء قبروں میں زندہ ہیں یا نہیں ہیں؟ اونچا بولیں۔ اور جب بھی روضہ رسول پہ کوئی جائے اور وہاں درود شریف پڑھے تو اللہ کے رسول خود سنتے ہیں، اور یہ بات بھی کسی مولوی یا پیر نے اپنے پاس سے نہیں کہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے، من صلی علی عند قبری سمیتو، جو شخص بھی میری قبر پہ آ کے درود پڑھے گا میں خود سنوں گا، ومن صلی علی نائیا ابلغتو، اور جو دور سے مجھ پر درود پڑے گا اس کا درود مجھ تک پہنچا دیا جائے گا۔ اب کیسے پہنچے گا؟ دوسری حدیث میں ہے ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض، کہ اللہ نے اس زمین پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں جو پوری زمین پر سیر و سیاحت کرتے اور پھرتے رہتے ہیں ہر مجلس میں،
اور جہاں بھی میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ فرشتے فوراً وہ درود اٹھا کر مجھ تک پہنچا دیتے ہیں، اور یہ ہر وقت ہوتا ہے۔ اب کیسے ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اب بندہ کہ جی عقل میں نہیں آتا، تو عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ اللہ ہے یا نہیں، عقل میں تو یہ بھی نہیں آتا کہ ان کندھوں پر فرشتے ہیں یا نہیں، اور ہمارا ایمان ہے کہ فرشتے ہیں۔ عقل میں تو بہت ساری چیزیں نہیں آ رہی اور ہم انہیں مان رہے ہیں۔ بہت ساری چیزیں آج کے دور میں لوگ مان رہے ہیں کہ سائنس کی روح سے ثابت ہو گئی، جبکہ پہلے دور میں وہ لوگ کہتے تھے عقل میں نہیں آتی، اور سائنس نے بہت ساری چیزوں کو ثابت کی ہے۔ اللہ اور اس کے رسول جو بول رہے تھے وہ سچ تھا۔ اس میں سے ایک بات عرض کرتا ہوں، قیامت کے دن کی پیشی میں اس چیز کا ذکر ہے قرآن کریم میں، سورہ یاسین کے اندر، پارہ 16 سورہ طٰہٰ کے اندر۔ اللہ کہتا ہے قیامت کے دن جب گواہیاں چلیں گی عالمی عدالت انصاف میں، اور ہم فیصلے کریں گے، اور کرسی عدالت پہ اللہ خود ہوگا، اور مجرم کھڑے ہوں گے، اور نامہ اعمال کتاب زندگی ان کے سامنے ہوگا۔ اللہ کہے گا یہ کرتوت اور جرم تو نے کیے کہ نہیں بتا، انکار کر دے گا، نہیں یہ میں نے نہیں کیا، یہ فرشتوں نے لکھا ہے جو تیرے کندھے پر بیٹھے تھے، اور یہ پوری زندگی کا ریکارڈ ہے، اور فرشتہ معصوم ہے۔ اب یہ دیکھے گا میں تو پھنس رہا ہوں، سچ بولتا ہوں تو جہنم ہے، اور میں تو پہلے کہتا تھا کوئی جنت نہیں، کوئی جہنم نہیں، کوئی قیامت نہیں، اور یہ تو ہو گئی ہے۔ اب تو کوئی راستہ نہیں سوائے اس کے کہ میں ہر جرم کا انکار کروں اور اپنی جان چھڑاؤں۔ پارہ نمبر 15، وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَا لِهَذَا الْكِتَابِ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ سورہ کہف اللہ کہتا ہے جب یہ کتاب زندگی جو فرشتوں نے مرتب کی یہ ریکارڈ سامنے رکھوں گا کہ جب سے پیدا ہوئے موت تک کیا کھویا اور کیا پایا، کیا بولا، کیا کیا، کیا ظلم، کیا عبادت، کیا زیادتی، پڑھ اس کو۔ ہم نے تجھے ایڈوانس بتایا تھا رسولوں کے ذریعے کہ قیامت کے دن ہم انصاف کریں گے، اور آج ایک ایک مظلوم کو اس کا حق دیا جائے گا۔ تو جب یہ پڑھے گا اس کا رنگ اڑے گا اور ڈر جائے گا۔ یہ اللہ خود ایڈوانس قرآن میں بتا رہے ہیں، اور اللہ سے بہتر تو کوئی نہیں جانتا، ترجمہ آپ خود کر لیں۔ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، اللہ کہتا ہے جب وہ کتاب یوں رکھیں گے ہم اعمال نامہ اور کتاب زندگی ریکارڈ، تو دیکھے گا مجرموں کو مشفقین، ڈر گئے، ڈرے ہوئے، سہم گئے، رنگ اڑ جائے گا، مما فیہ، کیوں؟ اس ریکارڈ کو دیکھ کے جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ وَيَقُولُونَ، اور مجرم کہے گا، سارے مجرم، مَا لِهَذَا الْكِتَابِ، اس ریکارڈ کو کیا ہو گیا ہے، اور اس کتاب زندگی کو کیا ہو گیا ہے کہ اس نے میری زندگی کی نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ کوئی بڑی چیز، ہر چیز کو اپنے اندر لے لیا ہوا ہے، ہر چیز کو گھیر لیا ہے، اور پوری زندگی کا ریکارڈ اس کے اندر آ گیا۔ یہ کیسی عجیب کتاب ہے، اس نے تو مجھے برباد کر دیا ہے۔ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا، اللہ کہتا ہے پوری زندگی میں جو کچھ کیا وہ آج اپنے سامنے موجود دیکھ رہے ہیں، اور اس کو پا رہے ہیں اس کتاب میں کہ یہ سب کچھ ریکارڈ میں ہے۔ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اور تیرا رب کسی پر بھی کوئی ظلم اور زیادتی نہیں کرے گا۔ اللہ کہے گا بول یہ کام تو نے کیے، ڈنڈی ماری، گالیاں دیں، شراب پی، زنا کیا، زمینوں پہ قبضے کیے، یتیموں کا مال ہڑپ کیا، بہنوں کا حق وراثت میں کھایا، دھوکہ دہی کی، یہ ساری گیمیں اور چکر کرتوت تو نے کیے کہ نہیں کیے؟ یہ کہے گا میں نے نہیں کیے۔ اب اس کے پاس اور کوئی راستہ نہیں، اگر کہتا ہے کیے تو جہنم میں آگے۔ اب یہ اپنے دماغ میں چلاکی لڑاتا ہے، اور اللہ کو چکر دینے کے لیے گیم کر رہے ہیں
کہتا ہے جی میں نے تو نہیں کیے، تو اللہ کہے گا یہ تو فرشتوں نے لکھا ہے۔ وہ کہتا ہے میں اس ریکارڈ کو چیلنج کرتا ہوں کہ یہ ریکارڈ غلط ہے۔ جیسے پولیس پکڑتی ہے اور عدالت میں پیش کرتی ہے فرد جرم، جج جرم پڑھ کے سناتا ہے، تو یہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا، وہ کہتا ہے لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں غلط ہے۔ جب وہ انکار کرتے ہیں پھر جج کہتے ہیں ٹھیک ہے گواہیاں لے کر آؤ۔ اب گواہوں سے دیکھیں گے کہ یہ سچا ہے یا پولیس سچی ہے یا مدعی سچا ہے، تب وہ شہادت چلتی ہے، اور 2-4 سال تک آخر میں جا کے اگر ثابت ہو جائے گواہیوں سے کہ یہ جرم اس نے کیا ہے، اس کا مطلب ہے جو شروع میں اس نے انکار کیا اس نے جھوٹ بولا تھا۔ اللہ کہے گا بول یہ عدالت ہے، آج انصاف ہوگا، اگر تو مانتا ہے یہ تو نے کی ہے پھر ہم گواہیاں لے کر نہیں آتے، اور اگر تو کہتا ہے میں نے کیے ہی نہیں، تو نے فرشتوں کو بھی غلط کہہ دیا، اپنے آپ کو ٹھیک کہتا ہے، تو پھر ہم گواہیاں لے کر آئیں گے۔ تو یہ ریکارڈ جب آئے گا کہے گا یہ غلط ہے۔ اللہ کہے گا اچھا، کسی بندے کے سامنے اگر اس نے وہ گناہ اور ظلم اور زیادتی کی، اللہ اس کو بلائے گا، وہ گواہیاں دیں گے، یہ کہے گا یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کہے گا اچھا چلو یہ بھی جھوٹے ہو گئے، اچھا پھر تو یہ بتا کہ جو ظلم زیادتی عبادت عذاب ثواب کا کام تو نے جو بھی کیا وہ دنیا میں کیا ہے اور زمین کے فرش پہ کیا ہے، کہیں نہ کہیں تو موجود تھا، ہوا میں تو نہیں تھا، زمین کے اندر اس پورے جہان کے اندر تو نے کیا ہے۔ تو جس زمین پر تو نے کھڑے ہو کے جو جرم کیا ہے، اب زمین کا وہ ٹکڑا بولے گا کہ تو نے کیا کیا۔ اب اللہ زمین سے پوچھے گا، پارہ نمبر 30 سورۃ الزلزال، وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، کہ زمین اپنے اندر کا سارا ریکارڈ نکالے گی، اس نے یہ کیا یہ کیا یہ کیا۔ زمین بول رہی ہے کہ یہاں کھڑے ہو کر اس نے سجدہ کیا، یہاں کھڑے ہو کر اس نے شراب پی، اور وہ پوری تصویریں اور ریکارڈ اس میں ویڈیو آڈیو کی صورت میں سیو ہے۔ اللہ کہے گا اب بول، کہے گا یہ بھی جھوٹ بول رہی ہے۔ انسان اتنا چلاک ہے، یہ اتنی آسانی سے قابو نہیں آتا، یہ دنیا کو دکھاتا کچھ اور اندر سے کچھ ہوتا ہے، اور قیامت کے دن یہ اللہ کی عدالت میں بھی نہ چکر کے چکر میں ہوگا، لیکن اسے اندازہ نہیں کہ اس کو رب کہتے ہیں۔ ایک گواہی کا انکار، اللہ کہے گا ٹھیک ہے فرشتے ہٹ جائیں، ریکارڈ ہٹ جائے، موقع کے گواہ ہٹ جائیں، زمین بولے گی۔ اب زمین کو بھی کہے گا یہ جھوٹ بول رہی ہے، میں نے یہ کام کیے ہی نہیں۔ اللہ کہے گا اچھا ساری باتیں ختم، اب اگلا کام کرتے ہیں، اب ہم دیکھتے ہیں تو کیسے انکار کرے گا۔ اللہ کہے گا جو کام بھی کیا ہے وہ تیرے ہاتھ نے کیا ہوگا، تیرے پاؤں نے کیا ہوگا، تیری آنکھ نے کیا ہے، تیرے کان نے کیا ہے، تیرے جسم نے کیا ہے۔ تو جس نے خود کیا ہے اگر وہ بولے تو پھر اس زبان کے انکار کا تو مقصد ختم ہو گیا، یہ تو دوسری چیز ہے۔ کیونکہ اگر ہاتھوں نے کسی کو مارا ہے تو وہ جرم تو اس نے کیا ہے، انگلیوں نے کیا ہے، قدم چل کے گیا ہے، عقل اس میں شریک ہے، ارادہ اس میں شامل ہے، زبان کا تو دخل نہیں ہے۔ زبان کہتی ہے نہیں کیا تو زبان تو باہر کی چیز ہے، تو جس نے خود کیا اگر وہ کہہ دے کہ میں نے یہ کام کیا تو بتا۔ اب یہ کہے گا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ سورہ یاسین کہتی ہے اللہ تعالیٰ زبان کو بند کر دے گا، زبان کو تالا، زبان کو بند کیا، گم کیا کہ تو اب بول ہی نہیں سکتی، بند ہو جا، زبان بند۔ اللہ کہے گا ہاتھوں کو تم بتاؤ تم نے کیا کیا ہے۔ اب انگلیاں بولنے لگی، گوشت بول رہے، ہڈیاں بول رہی ہیں، پاؤں بول رہے ہیں، آنکھیں بول رہی ہیں، جسم کا ذرہ ذرہ بول رہے، آوازیں آ رہی ہیں، اور ہاتھ بول رہے میں نے یہ کیا، رک ہی نہیں رہا، مسلسل بول رہے، پوری زندگی کا ریکارڈ نکل رہے، پاؤں بول رہے، پورا وجود بولتا چلا جا رہا ہے۔ اب یہ اتنا پریشان ہو جائے گا، پھر یہ کہے گا اندر اندر ان کو، اور تمہیں کیا ہو گیا، اپنے خلاف خود گواہی دے رہے ہو، اپنے آپ کو مروا رہے ہو۔ اللہ اس بات کو بھی قرآن میں بیان کرتا ہے کہ پھر جب یہ ان کو کہے گا چپ کرو مارے جاؤ گے، کیا کر رہے ہو، بند کرو زبان اپنی، خاموش ہو جاؤ، نہ بولو مارے جاؤ گے، کیوں بول رہے ہو؟ تو پھر اب یہ بولیں گے اور زبان کو جواب دیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء،
جس رب نے ہر چیز کو بولنا سکھایا ہے، آج وہ رب ہمیں بلوا رہے، ہماری طاقت نہیں کہ ہم خاموش رہ سکیں، تو ساری کائنات پر حکم کس کا چلتا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں تجھے ایسی جگہ لا کے کھڑا کروں گا کہ تیرے لیے حجت ختم ہو جائے گی۔ اب جب یہ ہر چیز خود بولی، اللہ اس کی زبان سے تالا ہٹائے گا، اب بتا، کہے گا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کہے گا اتنی چلاکی میرے ساتھ، میرے رسولوں کے ساتھ بھی تو نے چکر کیے، ولیوں کے ساتھ کیے، اپنے ماں باپ کے ساتھ کیے، تو اتنا ظالم ہے کہ آج اپنے رب کو کے ساتھ بھی تو نے اتنا بڑا ڈرامہ کیا ہوا ہے پورے میدان حشر میں۔ اب سر جھکے گا، معافی چاہیے۔ اللہ کہے گا نہیں، جو بندے کھڑے ہیں تیرے خلاف ان کا تو انصاف میں نے کرنا ہے، باقی جو میرا مسئلہ ہے اس میں بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ تو رحم کے قابل ہے یا نہیں ہے۔ اور پارہ 24 کی آخری آیت میں وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ کہتا ہے یاد رکھو اتنا بڑا علم اور اتنی بڑی طاقت والا رب ہے جس کی اپوزیشن ہی کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود اس کی برگاہ میں انصاف کے سوا کچھ نہیں۔ چھوٹے سے چھوٹا بھی کوئی بندہ ہے عبید جس کی کوئی ویلیو بھی نہیں دنیا میں، اتنا کمزور بندہ ہے، اللہ کہتا ہے اس طرح کے بندے پر بھی تیرا رب قیامت میں کوئی ظلم اور زیادتی نہیں ہونے دے گا، اور خود بھی نہیں کرے گا۔ انصاف کے اتنے تقاضے پورے کرے گا کہ انسان کی فطرت پکار اٹھے گی کہ اللہ نے انصاف کیا، اس کے بعد اللہ اٹھا کے آخری ٹھکانے میں ڈالے گا، کیونکہ یہ آخری عدالت ہے۔ دنیا کی عدالت میں اگر کسی کے خلاف فیصلہ ہو، اوپر کی عدالت میں چیلنج دیتا ہے، اس سے اوپر تو ہے کوئی نہیں، اور جہاں بھی اگر انصاف کے پورے تقاضے نہ ہو تو بندہ اندر سے کوڑے گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی، میں اس فیصلے کو چیلنج کہاں کروں۔ اس لیے رب کہتا ہے میں اتنا نظام پھیلا دوں گا، انکار والی کہانی نہیں ہوگی، اور جب میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا اس کا ضمیر بول رہا ہوگا کہ رب نے انصاف کیا۔ کوئی ظالم بھی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ میرے رب نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ تو انصاف کرنے والا کون ہے؟ اونچا بولیں۔ آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں ہر نماز کی ہر رکعت میں، اور اس میں تیسری آیت مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک کون ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے یہ کام کرنا ہے۔ اب سنیں جو بتانا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، بات عقیدے کی ہے۔ اللہ اور رسول کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ اگر ہماری آنکھ سے وہ چیز نظر نہیں آ رہی، کان اس کا یقین نہیں کر رہا، عقل مان نہیں رہی، مشاہدہ نہیں ہو رہا، تو آپ سمجھ جائیں کہ ہم غلط ہیں، ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ان کی بات میں کوئی غلطی نہیں، ہمارے اندر پرابلم ہے۔ آج تک قرآن کریم کی اس آیت پہ دنیا کے ملحد اور سائنسدان کہتے رہے کہ یہ قرآن جو کہتا ہے کہ ہاتھ بولیں گے، تشہد ارجلہم، پاؤں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ہاتھوں کی زبان ہی کوئی نہیں، پاؤں کی زبان کوئی نہیں، تو جب زبان ہوگی تو بولیں گے، یہ غلط ہے۔ اور صدیوں تک علماء جواب دیتے رہے کہ نہیں، اس کا یہ جواب، اس کا یہ جواب، لیکن آج جب سائنس نے ترقی کی ان پچھلی صدیوں میں، تو قرآن کی اس آیت کی صداقت غیر مسلم نے بھی مان لی، اب وہ بھی اعتراض نہیں کرتا۔ کیسے؟ پہلے وہ یہ سمجھتے تھے کہ بولنے کے لیے زبان کا ہونا ضروری ہے، بات ذرا سمجھیے، لیکن اللہ نے کہا تھا ہاتھ بولیں گے اور پاؤں بھی بولیں گے میری عدالت میں، اور آج سے 1500 سال پہلے عرب کے بدوؤں کو یہ بات بتائی، اور دنیا کے پڑھے لکھے کہتے ہیں یہ غلط ہے، ہاتھ بول ہی نہیں سکتا، زبان کوئی نہیں ہے، بولتی تو صرف زبان ہے، یہ غلط بیانی ہے، یہ بندہ غلط بتا رہا ہے، غلط گائیڈ کر رہا ہے۔ لیکن آج کے دور میں آپ چیک کر لیجئے، ہم بچپن میں دیکھتے تھے کہ آڈیو کیسٹ ہے، اس کے اوپر فیتا چلتا ہے، اور آپ نے کچھ بولا اور اس فیتے نے اپنے اندر محفوظ کیا، اور وہ کیسٹ ٹیپ میں ڈالی، پھر اس کے بعد سی ڈی آپ نے ڈالی، آج کمپیوٹر کی شکلیں ہیں، موبائل کی شکلیں ہیں، اور وہ 10 سال پچھلی بیان اور ریکارڈ وہ پورا اسی طرح بول رہا ہوتا ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے، اس فیتے کی زبان کہاں ہے؟ اس سی ڈی کی زبان کہاں ہے؟ ان بتاؤ چیزوں کی زبان کہاں ہے؟ تمہارا قانون تو ہے بغیر زبان کے بول نہیں سکتا، لیکن یہ دن بدن سائنس نے ترقی کی، اور اللہ نے ایک ایک بات کو سچ کر کے دکھایا ہے کہ تمہارے اپنے اعتراضات تمہارے منہ پر دے مارے گئے، تمہاری اپنی تحقیقات نے تمہیں جھوٹا ثابت کر دیا ہے۔ اللہ کل بھی سچ کہتا تھا، اللہ آج بھی سچ ہے، رسول کل بھی سچ بولتے تھے، آج بھی سچ بولتے ہیں۔ آج عقل کا پجاری کہتا ہے جی مر گئے، قبر میں ڈالا، 10 سال گزرے، ہڈیاں ہو گئیں،
बर्बरी हो गई, जिस्म जानवर खा गए, चींटियां खा गई, जब हमने निकाला तो चंद हड्डियां, और आप कहते हैं इसमें जिंदगी है। अरे मियां सुनो, अल्लाह कुरान में ये बता चुका है, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने भी ये बात कही थी, और हमने उसको बताया कि जर्रा जहां भी गया है वो हमारे इल्म में है, वो भी उसको सुनाते भी हम हैं, उसको एहसास भी हम दिलाते हैं। तो बताइए हर चीज पर कादिर कौन है? ऊंचा बोलिए। तो तमाम अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा हैं या मुर्दा है? ऊंचा बोलो। इससे कोई तौहीद में फर्क नहीं आता। बात जाहिल ये समझते हैं अगर हम ये कह दें कि अंबिया कब्रों में जिंदा हैं तो शिर्क का दरवाजा खुलता है, इसलिए हम कहते हैं कोई जिंदगी नहीं है। और भाई कैसे शिर्क का दरवाजा खुलता है? कहते हैं फिर लोग हुजूर की कब्र पे जाके सजदे करेंगे, चढ़ावे चढ़ाएंगे, उनसे मदद मांगेंगे। तो शिर्क को रोकने के लिए अगर हमने कह दिया है कि नहीं कोई जिंदगी नहीं है कब्र में, तो ये तो अच्छी चीज है, ये गलत चीज है। एक चीज को साबित करने के लिए आप शरीयत के साबित शुदा मसाइल का इनकार करके आप उससे छोटी गुमराही में जाके पड़े। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब सहाबा को यह बात बताई कि अंबिया अपनी कब्रों में जिंदा है, क्या हुजूर को नहीं पता था कि ये अकीदा इनको बताऊंगा तो शिर्क का दरवाजा खुल सकता है या फिर लोग ये काम करेंगे? तो क्या उनको अंदाजा नहीं था ये तौहीद का मसला मुतासिर हो सकता है? और फिर जब सहाबा ने ये अकीदा रखा तो क्या उनकी तौहीद में फर्क आ गया? फिर 1500 साल से मुसलमानों ने यही अकीदा लिखा और समझा, तो क्या उन सब की तौहीद में फर्क आ गया है? इसलिए ये जाहिलों की बात है, अकल में आए या ना आए, बल्कि हर शख्स को कब्र में उसके दर्जे के मुताबिक जिंदगी दी जाती है। और सबसे आला जिंदगी जो इंसानों में से कब्र में किसी को मिली है वो अल्लाह के नबियों को मिली है, ये याद रखिएगा। और नबियों के बाद सबसे आला जिंदगी रब ने अगर कब्र में किसी को दी है तो वो अल्लाह के रास्ते के शहीदों को अता हुई है। मुझे बताइए कि शहीद जिंदा होता है या मुर्दा होता है? ये तो कुरान में है। अब एक बंदा कहे जी कैसे जिंदा है? हमें नहीं पता, अल्लाह ने कहा है। अल्लाह कहता है यहां कंधों पे फरिश्ते बैठे हैं। हम कहें जी कैसे? कभी आवाज नहीं आई, वजन नहीं आया, लिखने की कलम चलने की आवाज नहीं आई। आप साबित करें। और भाई हमारा कोई सबूत नहीं, हमारा सबूत सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल का कहना काफी है। हम इन अकल के चक्रों में नहीं पड़ते। अगर अकल में इतनी लियाकत होती, इतनी इस्तेदाद होती तो वही के आने की जरूरत ही नहीं थी। हर चीज अकल ही हमें बता देती। अकल बेचारी तो खौल में बंद है, आंख देखकर उसको जो बताए उसको पता चलता है। अगर एक बंदा नाबीना है तो उसको पता ही नहीं है अकल को कि शक्ल कैसी होती है और रंग कैसा होता है, क्योंकि उसने कभी रंग देखे ही नहीं है। तो फिर अकल तो फारिग हो गई, अकल तो आंख की मोहताज है। इसी तरह एक शख्स की जुबान में कुव्वत ज़ाक़ी ही खत्म है तो उसको नहीं पता कि मिठास क्या है, कड़वाहट क्या है, कसीलापन क्या है, फीकापन क्या है, क्योंकि ये तो जुबान के महसूस करने की चीज है। और जब वो महसूस करती है अकल को बताती है कि फीका ऐसे होता है और मीठा ऐसे होता है। और जब जुबान की वो हिस्स मर गई है तो अकल तो क़यामत तक नहीं बता सकती मीठा क्या होता है और कसीलापन क्या होता है। तो अकल तो मोहताज है सूंघने की, देखने की, चखने की, पकड़ने की और बोलने की, इन तमाम जराए की। अगर ये किसी के पांचों जरिए बंद हो तो अकल के पास ना कोई इल्म होगा, ना शक्ल होगी, ना आवाज होगी, ना कोई मालूमात होंगी। इसलिए कि अकल खुद कुछ नहीं है। अकल एक ऐसी चीज है जिसमें हर चीज सेव होती है और रिकॉर्ड होती है। जैसे हार्ड डिस्क है कंप्यूटर की, उसमें हर चीज चली गई है। बस अकल इस तरह की चीज है, आपने जो डाला है देखकर वो अकल में चला गया। और फिर अकल में एक और इजाफी चीज है कि वो पहले की मालूमात को यकजा करके नतीजा निकाल लेती है। और ये नतीजा निकालना इन पांच हवास में नहीं, ये अकल के है। इसलिए अकल इनसे ऊपर की चीज है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आज चैट जीपीटी है, उसके अंदर जितनी मालूमात उन जरियों में है, आप सवाल करते हैं वो सर्च करके एक नया जवाब रख देती है। तो ये एक अकल की चीज है। लेकिन ये अकल भी नाकाफी है, क्योंकि आंख गलत देखेगी, धोखा खाएगी, तो फिर अकल को गलत इल्म आ जाएगा। जुबान अगर चखेगी और गलत उसने जायका चख लिया और वो ये तमीज ना कर सकी कि ये किस किस्म का जायका है। मैं मिसाल देता हूं, तमाम अतिब्बा ने और हकीमों ने लिखा है कि जिस शख्स को सफरावी बीमार हो उसको जायका नहीं पता चलता, उसको मीठा भी कड़वा लगता है। अब जुबान कहेगी ये कड़वा है लेकिन असल में वो मीठा है, क्योंकि ये शख्स बीमार है, इसको जायके की पहचान खत्म हो गई। तो अकल तमीज नहीं कर पाएगी कि अब जुबान को धोखा लग
لگا یا نہیں لگا، اس لیے عقل حرف آخر نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ جو علم دینا چاہتا ہے وہ پکا ہے، قطعی ہے، غلطی سے پاک ہے، خطا سے پاک ہے۔ اور اگر عقل کے ذریعے ہوتا تو پھر یہ خطا کھا جاتی، وہ پکی باتیں نہ ہوتی۔ اس لیے عقل کو چھوڑ کر اللہ نے وحی کا دروازہ کھولا کہ اس علم میں خطا نہیں ہے۔ اس لیے قرآن میں جب وحی کی باتیں لائیں تو شروع میں فرما دیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں شک نہیں۔ اب اس کی باتیں کچی ہیں یا پکی ہیں؟ زور سے بولیے۔ تو اس لیے قرآن یہ بتاتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، حشر کا میدان ہے، پل صراط ہے، میزان عدل ہے، قیامت کی عدالت ہے، پھر جنت اور جہنم ہے۔ اب یہ چیزیں عقل میں آ نہیں سکتی، آپ کبھی بھی عقل سے ثابت نہیں کر سکتے کہ قیامت آنی ہے اور پل صراط کا کوئی پل صراط ہوگا، جنت اور جہنم ماں سوائے اللہ اور اس کے رسول کے بتانے کے کوئی ذریعہ نہیں ہوگا۔ اور عقل عقلی طور پر ان چیزوں کو رد نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگی کہ وہ اگر ہے تو ہمیں نظر کیوں نہیں آتی؟ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہوا ہے یا نہیں ہے؟ اونچا بولو، کبھی نظر آئی ہے؟ دکھائیں ہوا کی شکل کیسی ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے جی میں سویا ہوں، مجھے خواب آیا ہے، سانپ لڑ گئے، وہ اٹھتا ہے اور اس کا پسینہ ہے، بھاگ رہا ہے، ڈر رہا ہے، مولوی کے پاس، وہ جی دم کریں سانپ لڑ گئے۔ وہ کہے گا سانپ کدھر ہے دکھاؤ، وہ دکھا تو نہیں سکتا۔ اب وہ کہتا ہے میں نے خواب دیکھا ہے، پاس 10 بندے بیٹھے ہیں، کہتے ہیں جھوٹ بول رہے، ہم آنکھیں کھولے بیٹھے تھے، ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا۔ وہ کہتا ہے نہیں سانپ آیا لڑا ہے، وہ کہتے ہیں جھوٹ بولتا ہے کوئی نہیں آیا۔ لیکن یاد رکھیں اگر یہ خواب والا ان کو اپنی سچائی ثابت کرے عقل کے ذریعے نہیں کر سکتا، لیکن جس کو رب نے صحیح عقل دی ہے وہ کہے گا یہ سچ بولتا ہے، تم بھی سچ بولتے ہو، اس لیے کہ وہ سونے کے بعد جس جہان میں گیا وہ جہان اور ہے، اس جہان میں سانپ آیا لڑا، اس نے دیکھا یہ جہان اور تھا، اور تم جس جہان میں تھے اس جہان کا سانپ تمہیں نظر نہیں آ سکتا، اس لیے تم اپنی جگہ سچے ہو، وہ اپنی جگہ سچا ہے، لیکن تم اس کو جھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ تو میرے نبی معراج کی رات گئے، ان سارے جہانوں کو دیکھ کر واپس آئے، پہلے بتایا پھر مشاہدہ بھی رب نے کروایا اور آ کر بتایا کہ جو میں نے بولا تھا وہ اسی طرح ہے، جنت دیکھی ہے، نبی دیکھے ہیں، اور پھر میں نے فرشتے دیکھے، میں نے آسمان دیکھے ہیں، میں نے سارے منظر دیکھ لیے ہیں۔ اور یاد رکھو ایک ایک بات سچی ہے، اور جب تم مرو گے عدالت کے قانون اور انصاف سے گزرو گے اللہ وہ ساری چیزیں تمہیں دکھا دے گا۔ تو بتائیے اللہ اور اس کے رسول سچ بولتے ہیں یا جھوٹ بولتے ہیں؟ اس لیے یوٹیوب پر ہر بیوقوف کی تقریر نہ سنا کریں، کوئی پروفیسر ہے، کوئی لیکچرار ہے، کوئی مستشرق ہے، کوئی ملحد ہے، اور ہم جب سنتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں کیڑے ڈالتے ہیں اور ایسا ایسا ہم اللہ کے بھی انکاری ہو جاتے ہیں۔ تو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کو پڑھنے اور سننے کی؟ آپ پکی باتیں جو اللہ کا قرآن ہے یہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کا ترجمہ کیوں نہیں پڑھتے؟ رسول اللہ کی حدیث کیوں نہیں پڑھتے؟ آپ کیوں ان پٹانگ باتوں میں جاتے ہیں کہ کل آپ کا ایمان ڈاما ڈول ہو جائے اور پھر نعوذ باللہ خاتمہ بالایمان بھی نہ ہو اور ساری زندگی برباد ہو گئی؟ اس لیے میرے عزیزوں میں عرض صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ نے قبر کی زندگی رکھی۔ اب حضور فرماتے ہیں اے لوگوں جب نبی دنیا سے چلے جاتے ہیں تو وہ قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، اور ویسے زندگی تو ہر ایک بندے کو ملتی ہے لیکن درجے کے مطابق۔ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب کوئی کافر مرتا ہے، کرسچن، ہندو، اور اس کو جب مٹی میں دفن کیا جاتا ہے تو کیا 2 فرشتے آ کر اس سے سوال نہیں کرتے؟ آپ مجھے بتائیے، بولے کیا وہ صرف مسلمانوں سے سوال کرتے ہیں یا کافروں سے بھی کرتے ہیں؟ بولے نا، ہر ایک سے کرتے ہیں جس کو رب نے بھیجا ہے دنیا میں امتحان کے لیے۔ اب فرشتہ تو آتا ہے، حضور نے فرمایا اگر اچھا بندہ ہے جنت والے فرشتے آئیں گے، نہیں تو اتنی خوفناک شکلیں ہوں گی کہ نہ پوچھو تم ان کا، اور اس پر ہیبت طاری ہو جائے گی، اور وہ اس کو بٹھاتے ہیں اٹھ کے بیٹھو ہمارے سوالوں کا جواب دو۔ اور سوال کیا ہے؟ 3 جو رسول اللہ نے ایڈوانس بتائے ہیں۔ یا تو آپ کہہ دیں نعوذ باللہ یہ حضور جھوٹ بول رہے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے، اور اگر آپ اپنے نبی کو سچا سمجھتے ہیں پھر یہ نہ کہیں عقل میں نہیں آتا، اور میاں عقل کو پیچھے کر دو۔ آپ نے ان کا کلمہ پڑھا ہے اور انہوں نے فرمایا 3 سوال ہیں، من ربک تیرا رب کون ہے، من نبیک تیرا نبی کون ہے جس پر تو نے ایمان لایا ہے، جن کا تو امتی بنا ہے اس کا نام بتاؤ، اور ما دینک تیرا دین کیا ہے، وہ قانون زندگی دستور حیات جس کے مطابق تو نے زندگی گزاری ہے، بتا وہ کون سا ہے۔ اب یہ 3 سوال ہر ایک سے ہوں گے،
کافر سے بھی اور مسلمان سے بھی اگر قبر میں زندگی نہیں تو سوال کس سے ہوتا ہے؟ اور پھر وہ سنتا نہیں تو فرشتہ پوچھتا کس سے ہے؟ اگر وہ جواب نہیں دے سکتا تو فرشتہ سوال کیوں کرتا ہے؟ اب یہ دیوار ہے، مجھے پتہ ہے یہ نہیں سنتی، یہ پتھر ہے اور یہ جواب بھی نہیں دے سکتے، تو میں تو کبھی بھی ادھر کھڑے ہو کے اس سے باتیں نہیں کرتا۔ اگر میں کھڑے ہو کے کہوں السلام علیکم یا دیوار، آپ کہیں گے مولوی صاحب کا دماغ خراب ہو گیا ہے، وہ اللہ کے بندے یہ بولتی سنتی نہیں ہے۔ اور اگر میں ایک بندے کو کہوں السلام علیکم، آپ کہیں گے بالکل صحیح ہے، کیونکہ آپ کا عقیدہ ہے کہ یہ سنتا ہے اور اس کو پتہ کوئی نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے جو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ قبر میں اگر زندگی نہیں ہے تو فرشتہ کیوں آتا ہے؟ پوچھتا کس سے ہے؟ بٹھاتا کس سے ہے؟ جواب آگے سے صحیح ملے تو پھر جنت کا باغ بنا دیا جاتا ہے قبر کے گڑھے کو، اور اگر جواب غلط ملے تو جہنم کا گڑھا بنا دیا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں زندگی ہر ایک کو قبر میں ملتی ہے، اس کے بغیر کسی کا چارہ نہیں ہے۔ مطلقاً کوئی کہے قبر میں کوئی زندگی نہیں تو یہ کوئی دریہ ہوگا، ورنہ کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ اور دوسری طرف میں یہ بھی عرض کر دوں پھر اس میں درجے ہیں، سب سے اعلیٰ زندگی قبر میں اللہ کے رسولوں کی اور نبیوں کی ہے، اس سے نیچے شہیدوں کی ہے، اور شہید کی زندگی تو قرآن میں واضح ہے اور رسولوں کی زندگی بائی نیم حدیثوں میں واضح ہے، اس لیے اس پہ کبھی بھی امت میں اختلاف نہیں رہا۔ اس لیے یہی عقیدہ رکھیں، جو اس کے خلاف ہے وہ گمراہ ہے، اس میں فرق ہے، اس کے عقیدے میں ڈاما ڈول ہے، اس کو صحیح معلومات نہیں ہے۔ اس لیے یاد رکھیے اپنے آپ کو آخرت کے لیے ابھی سے تیار کریں۔ موت نے پوچھ کر نہیں آنا، اچانک آ جانا ہے، اور پھر جب بندہ جائے گا اس کی واپسی کبھی نہیں ہونی، ہر چیز ہاتھ سے نکل جانی ہے، اور وہ حقیقتیں سامنے آ جائیں گی جن کو اللہ اور اس کا رسول بیان کر رہے ہیں۔ اللہ سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔